علمی اور مسائل شرعیہ پر مشتمل ویڈیوز اور خطابات حاصل کرنے کے لیے ہمارے چینل پرو مظہر فرید کو سبسکرائب کریں۔ ایزی پیسہ یا اس طرح کی دیگر سہولیات جو موبائل کمپنیز اپنے کسٹمر کو فراہم کرتی ہیں اور پھر اس رقم جو رکھوائی جاتی ہے ایزی پیسہ کے نام پہ یا کسی اور اکاؤنٹ کے نام پہ، اور ان کے بدلے کمپنی جو ہے وہ روزانہ کی بنیاد پر کچھ فری منٹس دیتی ہے اور کچھ میسیج فری دیے جاتے ہیں، تو کیا ان کا حاصل کرنا یہ جائز ہے یا ناجائز ہے؟ تو اس کا سادہ سا جواب یہ ہے کہ اس طرح کے فری منٹس اور اس طرح کے میسیج حاصل کرنا یہ ناجائز اور سود کے زمرے میں آتا ہے، کیونکہ یہ ایک طرح کی شرط لگائی جاتی ہے کہ آپ ہمیں قرض دیں، وہاں قرض رکھا جاتا ہے اور اس قرض کے بدلے میں پھر انسان کیا کرتا ہے، ان سے سہولیات کو لیتا ہے، حالانکہ وہ اس کا قرض 1000 کا 1000 روپیہ وہاں کا وہاں محفوظ رہتا ہے۔ تو ایسی صورت کہ جس میں انسان کسی کو قرض دے اور پھر قرض دینے کی بنیاد پر انسان کچھ سہولیات یا بینیفٹس کو حاصل کرے یا نفع کسی بھی طرح کا انسان حاصل کرے، تو اس کو آقا علیہ السلام نے ناجائز قرار دیا ہے۔ اس طرح کا کوئی قرض اور اس کے اوپر کوئی چیز لینا یہ سود کے زمرے میں آتی ہے۔ تو چونکہ کمپنیز جو ہیں یہ جو فری منٹس دیتی ہیں یا میسیج دیتی ہیں یا اس طرح کا کال کی سہولت دیتی ہیں، وہ مشروط ہوتی ہے کہ اگر آپ ہمارے پاس پیسے رکھیں گے، آپ کے پیسے ہمارے پاس جمع رہیں گے اور اس پیسوں کے بدلے میں، ان کے رکھنے کے بدلے میں آپ کو منٹ دیے جا رہے ہیں، اور جب چاہیں آپ اپنا وہ 1000 روپے پورے کا پورا واپس بھی لے سکتے ہیں، تو یہ درست نہیں، یہ ناجائز ہے حدیث کی روح سے اور شریعت کی روح سے۔ ہاں، اگر کوئی شاپ کھولی ہو اس طرح کی کمپنی کی طرف سے جس کے اندر آپ ان کی رقوم کو منتقل کرتے ہیں، بلوں کو جمع کرتے ہیں یا لوگوں کے اور کام کرتے ہیں، اگر ان کے بدلے میں، سروس کے بدلے میں کمپنی آپ کو دے تو پھر تو وہ صورتحال جائز ہو سکتی ہے، لیکن صورتحال ہے نہیں پاکستان میں ایسے۔ صورتحال وہی ہے کہ آپ صرف ان کے ہاں پیسے جمع کروائیں اور ان سے آپ نفع لیتے رہے، اور جب چاہیں اپنی پوری قیمت واپس لیں۔ تو وہ فری منٹس اور میسیج حاصل کرنا ایزی پیسہ یا کسی اور بھی اس طرح کی اسکیم کے بدلے میں وہ سود کے زمرے میں آتا ہے، اور اس سے انسان کو بچنا چاہیے۔ دوسرا سوال یہ کہ ایزی پیسہ کا بعض اوقات انعام دیا جاتا ہے کہ آپ اگر ہماری اس ایپ کو آگے اتنے مطلوبہ لوگوں تک شیئر کریں گے تو ہم آپ کو اس کے بدلے میں انعام دیں گے یا اس کے بدلے میں آپ کو منٹس دیں گے۔ تو کیا ایسے منٹ یا ایسی رقم جو چاہے اکاؤنٹ میں آ جائے، وہ آپ کے لوڈ میں آ جائے، اس کا حاصل کرنا کیسا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر تو یہ رقم صرف اور صرف اس ضمن میں ہو کہ آپ ہماری ایپ کو ہمارے آگے 15 لوگوں تک یا 50 لوگوں تک پہنچائیں، انہیں ہمارا کسٹمر بنائیں، گاہک ہمارا بنائیں، تو اس کے بدلے میں ہم آپ کو پیسے یا انعام دیں گے، پیسے دیں گے یا منٹس دیں گے، تو پھر تو وہ جائز لینا، چونکہ آپ نے اپنی محنت کا صلہ لیا ہے اور یہ چلتا رہتا ہے۔ لیکن اگر یہ چیزیں مشروط ہو کہ نہیں آپ اتنے لوگوں تک پہنچائیں بھی اور ہمارے وہاں اتنے پیسے رکھیں بھی بطور قرض ہمارے اکاؤنٹ میں، اور قرض کے بدلے میں اگر آپ کو منٹ دیں گے، تو پھر یہ پہلی صورت کی طرح یہ بھی ناجائز ہو جائے گا، کیونکہ یہ بھی پھر سود کے ضمن میں آئے گا کہ یہ اس کو مشروط کیا جا رہا ہے، کنڈیشن لگائی جا رہی کہ آپ ہمارے پاس اتنی رقم رکھیں، لیکن اگر اس کے بغیر ہوگا تو پھر وہ صورتحال جائز ہوگی۔ تیسرا سوال یہ کہ بعض اوقات موبائل کمپنیز جو ہیں وہ آفر کرتی ہیں کہ آپ اپنی 30 دن تک بند رہنے والی سم یا 50 دن تک بند رہنے والی سم کو اگر آپ دوبارہ آن کریں گے، اس کو اپنے استعمال میں لائیں گے، تو کمپنی کی طرف سے آپ کو کچھ منٹس دیے جائیں گے یا نیٹ کا ڈیٹا جو ہے وہ کچھ MBs وہ آپ کو دی جائیں گی۔ تو کیا جب دوبارہ سم کو ایکٹیو کیا جائے اور وہ کمپنی دے تو وہ لینا جائز یا ناجائز؟ تو اس کا جواب یہ کہ یہ منٹ لینا جو ہے اس طرح کے وہ جائز ہوں گے، کیونکہ یہ کمپنی کی طرف سے آپ کے لیے ایک ہدیہ اور تحفہ ہے، اور آپ کو ایک اپنا کسٹمر بنانے کی ترغیب ہے کہ آپ جب اس اپنی سم کو ایکٹیو کریں گے تو ڈیفینیٹلی آپ کمپنی کے سے لوڈ لیں گے، کمپنی سے پیکج لیں گے، کمپنی سے منٹ خریدیں گے، ایئر ٹائم کو خریدیں گے، اور وہ اپنے استعمال میں لائیں گے اپنے پیسوں کے بدلے میں، اور کمپنی کے آپ مستقل ایک گاہک بنیں گے، ان کا کام کاروبار زیادہ چلے گا۔ تو یہ لینا انسان کے لیے جائز ہے، چونکہ یہ آپ کو اٹریکٹیو کرنے کے لیے سارا کچھ کیا جا رہا ہے، اور ایسا کام شریعت کے اندر جائز ہے کسی کو اپنا گاہک بنانے کے لیے اس کے اوپر خرچہ کی جائے۔ جیسے کہ مارکیٹنگ کے اصول بھی ہیں کہ مارکیٹنگ کے اوپر بہت زیادہ روپے پیسہ خرچ کیا جاتا ہے صرف اپنی پروڈکٹ کو سیل کرنے کے لیے۔ تو یہ انسان کے لیے لینا، پرانی سم کو ایکٹیو کر کے
منٹ لینا یا کوئی پیکیج لینا یا کوئی ڈیٹا لینا یہ انسان کے لیے جائز ہے۔ جی سوال یہ ہے کہ سم کے اوپر لون لینا یہ کیسا ہے؟ کیونکہ بعض اوقات انسان کے پاس بیلنس نہیں ہوتا اور کسی ایسے علاقے میں ہوتا ہے جہاں اس کو ضرورت ہے، کسی کو کال کرنے کی ایمرجنسی ہے، تو وہاں پر کوئی اس کو لوڈ کرنے والی دکان یا کس طرح کا کوئی صورتحال نظر نہیں آتی تو وہ کمپنی سے لے لیتا ہے، اور جب کمپنی دوبارہ پیسوں کو چارج کرتی ہے تو انسان کو پیسے زیادہ کاٹ لیتی۔ تو اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ اگر تو وہ اپنی سروس کے خدمات کے صلہ کو لیتے ہیں، وہ پیسے چارج کرتے ہیں، اپنی خدمت اپنی سروس دینے کا معاوضہ لیتے ہیں، تو پھر تو وہ جائز ہے، چونکہ انہوں نے آپ کو ہیلپ آؤٹ کیا ہے اور اس کی وجہ سے وہ مطلوبہ پیسے بھی لیں گے اور اپنی سروس کو فراہم کرنے کا اوپر جو 2 3 4 روپے یا 5 روپے 10 روپے کی جو بھی لمٹ ان کی وہ حاصل کریں تو جائز ہے۔ لیکن اگر اس سے ہٹ کر کسی اور وجہ سے سود کی زمرے میں لیں تو پھر سم کے اوپر لون لینا ناجائز ہوگا۔ لیکن یہ صورتحال صرف اور صرف یہی بنتی ہے کہ وہ اپنی سروس پرووائڈ کرنے کے ہی آپ سے پیسے لیتے ہیں کہ آپ کو ایمرجنسی تھی تو ہم نے آپ کو قرض دیا، اب ہم اپنی سروس کے 5 7 روپے اوپر کاٹ لیں گے، تو یہ شرعاً معاملہ جو ہے وہ جائز ہے۔ سوال یہ ہے کہ بعض اوقات فیس بک کے اوپر یا کسی اور سوشل میڈیا کی سائٹ کے اوپر بعض اوقات ایسی پوسٹیں یا ایسا کانٹینٹس ایسے سامنے آ جاتے ہیں، مواد ایسا سامنے آ جاتا ہے جن کے اوپر لکھا ہوتا ہے مذہبی قسم کا ہوتا ہے کہ کافر ہی ہوگا جو اس کو آگے شیئر نہیں کرے گا، یا بعض اوقات لکھ دیتے ہیں کہ آپ شیئر نہیں کریں گے تو آپ کو نقصان ہو جائے گا، آپ کو عذاب ہو جائے گا۔ مذہبی مواد دے کر بندوں کو ڈراتے ہیں اور ان کے کوئی ایسا جملہ لکھ دیتے ہیں کہ اس کے بارے میں عام آدمی گھبرا جاتا ہے کہ اب میں کیا کروں یا کیا نہ کروں۔ تو کیا اس کو پوسٹ آگے کرنا، شیئر کرنا اس پوسٹ کا یا نہ کرنا، اس کا حکم کیا ہے؟ تو اس کا جواب یہ کہ ایسے کسی بھی لکھے ہوئے جملے کی شرعاً کوئی حیثیت نہیں ہے کہ آپ کو کافر ہی ہوگا جو شیئر نہیں کرے گا، اس کی کوئی حیثیت نہیں، بلکہ یہ دین کے ساتھ مذاق ہے کہ آپ صرف اپنی مشہوری کے لیے یا اپنے بزنس کو ڈیولپ کرنے کے لیے، اس کو بڑھانے کے لیے ایسے مذہبی جملے بول رہے ہیں کہ جن سے لوگوں کی دل آزاری ہو رہی ہے اور عوام ان سے تنگ ہو رہی ہے، یا آپ عذاب کی دھمکیاں دے رہے ہیں۔ تو یہ کسی کی کوئی حیثیت نہیں ہے کہ وہ کسی کو کافر ڈکلیئر کر دے یا کوئی ایسا جملہ لکھ دے کہ آپ کو عذاب ہوگا۔ کیا وہ اللہ کی مرضی کو جانتا ہے؟ تو ایسے اگر لکھا ہو تو آپ شیئر نہ کریں تو ذرہ بھر بھی آپ کو فرق نہیں پڑے گا، یا عذاب یا ثواب کا کوئی سلسلہ نہیں ہے۔ یہ صرف لوگوں کا ایک اپنا دھندا ہے کہ جو چلا رہے ہیں اپنے چینلوں کو مشہور کرنے کے لیے یا اپنی جو ہے وہ کمائی کا ذریعہ بنا رہے ہیں۔ یہ ایسا لکھنا یہ اخلاقیات کے خلاف ہے اور اس سے بچنا چاہیے، محفوظ رہنا چاہیے۔ دل کرے تو آپ اس کو شیئر کر سکتے ہیں، نہ کرے تو آپ اس کو آگے گزار بھی سکتے ہیں اور اپنا نئی کوئی چیز پڑھ سکتے ہیں۔